اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کے مدرسے کا جلسہ ہے اور آپ کو ناظم صاحب بار بار اس بات کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں، تو برائے کرم جو حضرات یہ ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، جو یہ مدرسے کے پنڈال کو سجایا گیا ہے، آپ اس کی زینت ہیں، تو آپ اس کی زینت بنیے اور اس کو سجائیے۔ یہ آپ ہی کے لیے سجایا گیا ہے اور آپ اس کی زینت ہیں۔ آپ کو ادب کے اوپر ایک واقعہ سناتا ہوں میں، جو ہماری اسلامی تاریخ کا بہت عمدہ اور بہت حسین واقعہ ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ میں ایک عورت گزری ہے جن کا نام ہے زبیدہ۔ انہیں معلوم ہوا کہ مکے کے اندر زمزم کے علاوہ کوئی دوسرا پانی نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی جیب خاص سے ایک نہر کھدوائی اور اس نہر کا نام ہی پڑ گیا نہر زبیدہ، کہ جس سے لوگ پانی پیتے تھے، حجاج اکرام اس سے پانی پیتے تھے، راستہ چلنے والے لوگ اس سے پانی پیتے تھے، چرند اور پرند اس سے پانی پیتے تھے۔ جب حضرت زبیدہ کا انتقال ہو گیا تو وہ خواب میں ان کو دیکھا۔ خواب میں دیکھنے والی کون تھی؟ خواب میں دیکھنے والی ان کی ایک خادمہ تھی۔ خواب میں دیکھنے والی کون؟ زبیدہ۔ اور خواب جس نے دیکھا وہ ان کی خادمہ تھی۔ خادمہ نے معلوم کیا کہ انتقال کے بعد آپ کا قبر میں کیا معاملہ رہا، تو حضرت زبیدہ نے کہا کہ میرا تو انتقال کے بعد میری مغفرت ہو گئی، اللہ رب العالمین نے میری مغفرت فرما دی۔ خادمہ نے کہا کہ مغفرت تو ہونی ہی تھی کہ آپ نے اپنی جیب خاص سے اتنا بڑا صدقہ جاری کیا، اللہ کے راستے میں اتنا بڑا صدقہ کیا، تو آپ کی مغفرت کا ہونا تو یقینی تھا۔ تو حضرت زبیدہ نے کہا کہ خادمہ، اس نہر تک تو بات بھی نہیں پہنچی، بلکہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی میری مغفرت فرما دی۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے ہی میری مغفرت کر دی۔ خادمہ نے معلوم کیا وہ کیسے، کہ حضرت زبیدہ نے کہا کہ تجھے یاد ہوگا ایک مرتبہ میں کھانے کے لیے بیٹھی تھی، تو نے کھانا میرے سامنے لا کر رکھا، تو میں نے کھانے کے لیے لقمہ بنایا۔ کھانا کے لیے لقمہ میں نے جیسے ہی بنایا، لقمے کو منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، اتنے میرے سر سے دوپٹہ اتر گیا اور ادھر مؤذن نے کہا اللہ اکبر، تو میرے دل میں خیال آیا کہ لقمہ تو میں بعد میں بھی بنا سکتی ہوں، اس لقمے کو تو میں دوبارہ بھی بنا سکتی ہوں، اس لقمے کو تو میں بعد میں بھی منہ میں رکھ سکتی ہوں۔ ادھر اللہ رب العالمین کا نام لیا جا رہا ہے، تو میں نے اپنا سر ڈھک لیا اور اللہ رب العالمین کے نام کی تعظیم کی وجہ سے، اس کے ادب کی وجہ سے میں نے اپنے سر کو ڈھک لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ زبیدہ
تو نے دنیا کے اندر ہمارے نام کی تعظیم کی ہے، دنیا کے اندر ہماری بڑائی کی ہے، ہمارے نام کی عزت کی ہے، آج ہم نے اس عزت کی وجہ سے تیری مغفرت فرما دی۔ دوستو یہاں بھی قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، اور ہمارا ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، جو اپنے کام میں مشغول ہے وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، جو بات کر رہا ہے وہ بات کرنے میں مشغول ہے۔ میرے دوستو، علماء اکرام ہمارے مدرسے میں موجود ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد نظام الدین صاحب، حضرت مولانا محمد فضیل صاحب، اور اسی طرح تلاوت کلام اللہ کو آپ کے سامنے پیش کریں گے قاری محمد آزاد صاحب۔ تو ہم کیوں نہ اللہ کا جب نام لیا جا رہا ہے تو ہم ادب سے بیٹھ جائیں، مل جھل کے بیٹھ جائیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی ادب کے ساتھ کوئی چیز سنی جاتی ہے یا کوئی علم ادب کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے تو وہ ادب کی وجہ سے وہ علم اس کے لیے علم نافع بن جاتا ہے۔ علم نافع کسے کہتے ہیں؟ علم نافع اسے کہتے ہیں کہ وہ علم اس پر آنے کے بعد اللہ رب العالمین اسے عمل کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جب ہم نے اپنا قیمتی وقت اس جلسے کے لیے خالص کر دیا تو کیوں نہ ہم ادب کے ساتھ علماء اکرام کے بیان کو سنیں، ان کی جو ہمارے سامنے شعراء حضرات نعت پیش کریں گے، کیوں نہ ہم ادب کے ساتھ ان کی نعت کو سنیں۔ اسی طرح قراء حضرات ہمارے سامنے تلاوت کلام اللہ پیش کریں گے، کیوں نہ ہم ان کی تلاوت کو غور سے سنیں تاکہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور یہ ہمارا جو وقت ہے مختصراً یہ وقت ہمارا کامیاب ہو جائے۔ میرے دوستو، ہم علم کی بات سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، تو میں علم کی بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو فوراً اس کے بعد کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا، سب سے پہلے اگر کسی چیز کا ذکر کیا ہے تو وہ علم کا ذکر کیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اور آج ہم اس جلسے میں آئے ہیں اسی وجہ سے آئے ہیں کہ ہم علماء اکرام کے بیانات کو سنیں، اور علماء اکرام تشریف لانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں تو مختصراً آپ کے سامنے علماء اکرام کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اور علم کی کچھ اہم بات بتانے کے لیے کہ آپ ان کے سامنے ادب سے بیٹھیں، آپ ان کی بات کو غور سے سنیں، آپ جو وہ بات بتائیں ان کو سلیقے سے بیٹھ کے سنیں، جس طرح یہ بیچ میں خلا باقی ہے آپ قریب ہو جائیں تاکہ سنانے میں ان کا بھی دل لگے اور سننے میں بھی ہمارا بھی دل لگے۔ ہمارے مہمان محترم تشریف لانے والے ہیں کہ آپ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ آخر تک ہم ان کی بات کو غور سے سنیں گے اور ادب کے ساتھ سنیں گے۔ میرے بھائی آپ بھی آگے تشریف لے آئیں، ہمارے مہمان خصوصی مہمان محترم تشریف لانے والے ہیں، آپ جلد سے جلد آگے آ جائیں۔ بس حضرت بہت جلد تشریف لانے والے ہیں، بہت جلد آنے والے ہیں، آپ آگے آ جائیے اور وعدہ کیجئے کہ ہم حضرت کی بات کو اپنے مہمان خصوصی کا ادب کریں گے اور غور سے سنیں گے۔ انشاءاللہ جب تک وہ سناتے رہیں گے ہم اس جلسے کی زینت بنے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔